سوال کیا ہے غلام اور صاحب نے، فطرہ دینی مدارس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو فطرہ کے مستحق ہیں کہ فطرہ آپ نے کن لوگوں کو دینا ہے اور کن لوگوں کو نہیں دینا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور بڑی اتنی اہم ہے کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا. فوان بن یحییٰ جو ہے یہ اپنے جو ہے بھائی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو اپنے بھائی کے متعلق اس نے بات کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور اس سے بتایا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو رات کو جو ہے نا ڈر جاتا ہے، یعنی رات کو اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کے خواب میں کوئی خاتون آئی ہے، اور وہ اتنا یعنی چیختا ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی اس کی آواز سن لیتے ہیں. یعنی یہ اس کی کیفیت جاری ہے مسلسل، رات کو ڈرتا ہے، چیخنے مارتا ہے، اور پڑوسی بھی کیا اس کی آواز سنتے ہیں. تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے یہ جملہ کہنا کہ انک لا تؤدی الزکاۃ، کہ تم کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لہذا تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ جو تمہاری پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اچھا اب اس بندے نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا کہ فقال بلا واللہ انی لأؤدیہ، کہ اللہ کی قسم میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ فطر ہو جو بھی زکوٰۃ مال ہو میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جب امام علیہ السلام کو اس نے یہ بتایا کہ وہ بندہ تو زکوٰۃ دیتا ہے ساری کی ساری، تو پھر امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ان کنت تؤدیھا فانک لم تکن مؤدیا لھا فانک لا تؤتی اہلھا، کہ اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جو اہل زکوٰۃ ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، تم اس کو نہیں دیتے ہوگے. تو لہٰذا یہ اہم ہے کہ جب آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو فوکس کریں کہ آپ مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائیں کہ جو شرعی طور پہ کیا وہ مستحق ہو. اب یہاں پہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ دینی مدارس کو آیا زکوٰۃ فطرہ ہم دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہاں پہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دینی مدارس کو دے رہے ہیں کہ جس میں وہ بلڈنگ کے اوپر خرچ کریں گے اور بلڈنگ وغیرہ کو بنائیں گے، تو اس سے ہم شریعت میں کہتے ہیں سبیل اللہ، سامنے سبیل اللہ. جو زکوٰۃ فطرہ کے علاوہ جسے ہم زکوٰۃ الاموال کہتے ہیں، گندم کی جو زکوٰۃ ہے، مال مویشی کی جو زکوٰۃ ہے، اس سے آپ مدارس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سبیل اللہ کا مصداق ہے. سبیل اللہ کیا مطلب کہ وہ اس سے مدرسہ بنائیں گے، امام بارگاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، تو وہاں پہ تو یہ اجازت ہے عیسی ثانی کی طرف سے کہ جو زکوٰۃ اموال ہے یہ اب سبیل اللہ کا جو مصداق بنتا ہے، جو سبیل اللہ کا مصداق ہے، جیسے مسجد ہوگی، امام بارگاہ ہو گیا اور مدرسے کی تعمیر ہو گئی، یہ سبیل اللہ کے عناوین آ رہے ہیں، تو اس مد میں آپ کیا دے سکتے ہیں. وہاں پر بھی احتیاط واجب ہے کہ فقیہ سے آپ پوچھ لیں، اجازت لے لیں کہ وہ آپ کو کنفرم کر دے کہ واقعی یہ کیا اللہ کا سبیل بنتے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ فطرہ کی جب بات آئی تو سید سیستانی اور کچھ دیگر فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کا جو مصرف ہے کہ جہاں پہ آپ نے زکوٰۃ فطرہ کو خرچ کرنا ہے، اس کا تعلق فقط فقراء سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی فقیر اور غریب لوگوں سے ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ آپ یعنی امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے اور مدرسہ بنانے کے لیے آپ نہیں دے سکتے. اس کا فقط اور فقط مصداق کیا ہے، غریب مومنین ہیں، اور وہ بھی کیا مومن ہوں. مومن کیا مطلب، شیعہ اثنا عشری ہوں اور کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں، کیا شرابی نہ ہوں، جو شرائط کے ذکر کی جاتی ہیں، فقط ان کو دے سکتے ہیں. تو اب اگر آپ مدارس کو دیتے ہیں تو اگر تو وہ اس سے اپنی بلڈنگ وغیرہ پہ لگا رہے ہیں تو یہ سبیل اللہ کا مصداق ہے، تو وہ آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے کس کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے. اب جو فقراء کو دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چلے مدارس والے اپنے جو طلاب ہیں ان کے اوپر خرچ کریں گے، تو کیا طلاب کو ہم نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ حضرات کو؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک مسئلہ جو اور اہم پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ تو فطرہ اور خمس نہیں دے سکتے کہ جو کمانے کی قدرت رکھتا ہو، جو بیسیکلی اگر اپنی فیلڈ کو چھوڑ دے تو وہ کمائی کر سکتا ہے، اپنے کیا ہے مال کما سکتا ہے. اور روایت میں اس کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ لکل سوین قوین کی تعبیر تھی کہ وہ بندہ کہ جو مضبوط ہے، قوی ہے اور سلامت ہے، کہ جو کما سکتا ہے، اپنے اخراجات کیا خود افورڈ کر سکتا ہے. تو اگر وہ اپنے اخراجات خود افورڈ کر سکتا ہے اور آپ سے اس سے پوچھیں کہ بھی آپ اپنے اخراجات کیوں نہیں کما رہے، وہ کہتا ہے چونکہ میں جو ہے وہ علم دین حاصل کر رہا ہوں، یا میں کیا ڈپلوما کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ اسٹوڈنٹ لے آئیں، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم پہ، اس وجہ سے کیا میں اپنے اخراجات خود نہیں کما رہا. تو اب ہم اس سے سوال کریں گے کہ اگر آپ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیں تو کیا آپ کما سکتے ہیں، اور آپ کی جو شاہجان شان حیثیت ہے معاشرے کی اس کے مطابق آپ کو کام مل سکتا ہے؟ تو وہ کہ ہاں مجھے کام مل سکتا ہے. تو پھر ایسے بندے کو بھی آپ کیا زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی زکوٰۃ میں جس فقیر کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس غریب کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں،
اس میں یہ نقطہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ یہ فقیر ایسا نہ ہو کہ جو کمانے کی قدرت رکھتا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں، اس کی حیثیت کے مطابق اسے کام مل سکتا ہے، پھر بھی یہ سستی کی وجہ سے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو چاہے وہ نمازی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، پھر بھی جو ہے وہ اس سے آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، اور امام نے فرمایا تھا کہ ایسے بندوں کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو اب جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، چاہے دینی طالب علم ہوں یا دیگر علوم کو حاصل کرنے والے، ان کا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ انہوں نے جو کمانا چھوڑ دیا ہے تو ایک اہم مقصد کے لیے کمانا چھوڑا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں محصور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زمین میں چل پھر کے کما نہیں سکتے، یعنی ایک فقراء کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو بندے ہیں کہ جنہوں نے کمانا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بارے میں سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آپ زکوٰۃ فطرہ یا خمس ہو گیا یا دیگر زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، فقط اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر ان کا یہ علم دین حاصل کرنا یا کوئی بھی علم حاصل کرنا وہ واجب ہو چکا ہو، یعنی معاشرے کی جو بقا ہے وہ اس علم کے اوپر منحصر ہو چکی ہو۔ اگر یہ واجب عینی ہو چکا، واجب کفائی بھی نہیں، واجب عینی یعنی اس سے بندے کے اوپر کیا ڈیپینڈ کر رہا ہو، اگر واجب ہو چکا ہو تو پھر تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیں، اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیں، تو وہ کہے گا مجھے کیا نوکری ملے گی، مجھے کوئی نوکری نہیں ملے گی، اور مزدوری ٹائپ تھوڑی بہت چیز ملے گی تو وہ بھی کیا ہے، معاشرے میں جو ہے وہ میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں یہ والے کام کروں، یعنی ایک معاشرے میں ہر بندے کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ جس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس کا لحاظ بھی رکھا جائے، یعنی وہ کہے گا کہ یا تو مجھے کام نہیں ملے گا کیونکہ میں اتنا زیادہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے، یا اگر ڈگری ہے تو وہ انجینئر کی ڈگری ہے کہ جس کو نوکری نہیں ملتی فرض کریں، یا ایسی ڈگری ہے کہ جس میں کام اس کو نہیں ملے گا، یا کام ملے گا تو جو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے، تو اب آپ ایسے طالب علم کو بھی کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ سید سستانی دامت ظل اللہ علیہ کے مطابق زکوٰۃ فطرہ سبیل اللہ میں آپ نہیں دے سکتے۔ سبیل اللہ کیا ہو گیا؟ مدارس، مساجد، امام بارگاہ اور دیگر جو ہے وہ مثلا پل بنا دینا، روڈ بنا دینا، کوئی کنواں کا کھدوا دینا، یہ جو عمومی رستے ہوتے ہیں جس کو سبیل اللہ کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ فقیر کو بھی دے رہے ہیں تو فقیر میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کما سکتا ہو، کما نہ سکتا ہو، یعنی معذرت کہ جو کما نہ سکتا ہو، کہ جو نہیں کما سکتا یا اگر کماتا ہے تو اس کے سال بھر کے اخراجات اس سے پورے نہیں ہوتے، یہ والا فقیر ہو۔ لیکن اگر ایک ایسا فقیر ہے کہ جو کما سکتا ہے، اچھا کما سکتا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں کما رہا، کیوں نہیں کما رہا؟ چاہے وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، کوئی ڈپلوما کر رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کما رہا اور کمانے کی قدرت رکھتا ہے تو ایسے فقیر کو بھی کیا ہے آپ زکوٰۃ فطرہ کیا نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف کیسا آپ کو توجہ کرنی چاہیے، اور اس میں رجوع کا ایک آپشن بھی موجود ہے کہ اگر آپ مدارس کو دینا چاہتے ہیں اور سامع سبیل اللہ سے دینا چاہتے ہیں، کہ اگر مدارس والے کیا ہے اسے مدرسہ بنانے میں کیا ہے خرچ کریں گے، مدرسے کی بلڈنگ میں خرچ کریں گے، تو سامع سبیل اللہ سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں آیت اللہ سید سعید الحکیم کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ سید ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، تو سید سعید حکیم کی طرف رجوع کر کے آپ مدارس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور مشکل بن جاتی ہے کہ اہل البلد کہ جس علاقے میں آپ زکوٰۃ فطرہ نکال رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی مستحق موجود ہے تو آپ اس شہر سے باہر آپ نہیں نکال سکتے، تو اگر تو وہ مدرسہ آپ کے اپنے علاقے میں ہے پھر تو بات ہی ختم ہوگی، چونکہ آپ کے علاقے میں آپ اسی کو کیا دے رہے ہیں سامع سبیل اللہ سے۔ لیکن اگر علاقے سے باہر ہے، دوسرے علاقے میں آپ لے کر جا رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر رجوع کا آپشن آپ کے پاس نہیں بچتا۔ ایک اور طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان کے اندر ہی اپنا پیسہ وہاں پہ بھجوا دیں، وہ جو مدرسہ وغیرہ ہے، اور وہاں پہ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دیں، اور وہ جو ہے وہ وکیل بننے کے بعد وہاں پہ جب پیسہ آپ کا پہنچ جائے تو پھر وہاں پہ وہ کیا کرے، فطرہ ادا کر دے، تو یہ آپشن بھی کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر پریکٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل لوگ کیا ہے عید کی رات ہی کیا فطرے جمع کرتے ہیں۔ تو جو بندہ کسی باہر والے مدرسے کو دینا چاہتا ہے جو علاقے سے باہر ہے اور سید سعید حکیم کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ والا آپشن کرنا پڑے گا، چونکہ وہ اپنے شہر سے منتقل کر رہا ہے زکوٰۃ فطرہ کو، تو وہ وہاں پہ اپنا پیسہ پہلے بھجوائے اور وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے، اور اس کے بعد وکیل کیا اس کی طرف سے وہاں پہ کیا زکوٰۃ نکالے، تو یہ بھی اس سے کیا ہے ایک آپشن کی طرف آنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صرف اور صرف اس مسئلے میں یعنی اپنے اگر آپ کے شہر میں مستحق ہے تو آپ وہیں پہ دیں گے، تو شیخ فیاض کی بھی اس میں احتیاط واجب ہے، آیت اللہ سعید الحکیم کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو یہاں پر آیت اللہ شبیری زنجانی کے نزدیک اپنے شہر میں مستحق ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، پھر تو یعنی دو رجوع آپ کو کرنے پڑیں گے مدرسے کو دینے کے لیے۔ اگر مدرسہ آپ سے باہر ہے، پہلا رجوع کیا ہو جائے گا، سید سعید الحکیم کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ آپ سامع سبیل اللہ میں دے رہے ہیں، اور دوسرا رجوع آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر آپ شہر سے باہر منتقل کر رہے ہیں تو
शुबैरी जिंजानी की तरफ क्या रजू करना पड़ेगा। और ये इस्लाम उसमें में भी आ करेंसी जाएगा, पर ज़कात है? इमाम बारगाह में भी आ जाएगा ये मसला। जी, जी, इमाम बारगाह वगैरह में भी आ जाएगा। फी सबीलिल्लाह में तुलाब नहीं आते? फी सबीलिल्लाह में तुलाब आते हैं एक सूरत में कि अगर वो तालिब इल्म ऐसे हों कि जिनकी जो इल्म दीन हासिल करने का जो फ़ायदा है वो सबको होगा, अमूमी तौर पे होगा। अमूमी तौर पे जिस तरह मसलन हम लोग बैठे हैं, सबको क्या है दीन बतला रहे हैं और चीज़ें, यानी एक अमूमी फ़ायदा हो रहा है पूरी कौम को। या व्हाट्सएप ग्रुप हम चला रहे हैं फ़िक़ही मसाइल के, तो वो सबको इस्तिफ़ादा हो रहा है। लेकिन एक ऐसा तालिब इल्म है कि जो फ़क़त एक मदरसे तक महदूद रह जाएगा कि मुआशरे में अमूमी उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? यानी वो फ़र्ज़ करें मदरसे में भी अब डिपेंड करता है, अगर मदरसे में वो ऐसी चीज़ पढ़ाता है कि जिसके बाद में अमूमी फ़ायदा होगा, पूरे मुआशरे को फ़ायदा होगा। तो असल सबीलिल्लाह में जो मिसदाक ये बयान करते हैं कि जिसमें सब लोगों को क्या फ़ायदा होता हो, एक अमूमी फ़ायदा शुमार होता हो, किसी ख़ास फ़ील्ड का क्या है ये फ़ायदा शुमार ना होता हो। तो अगर एक ऐसा तालिब इल्म है कि जो अमूमी तौर पे सबको फ़ायदा देंगे और ये आपको पता है, यकीन है कि इनकी पढ़ाई की वजह से मुआशरे को अमूमी तौर पे फ़ायदा हमें मिलेगा, तो फिर वो सबीलिल्लाह का मिसदाक बन जाएगा। फिर उसको अखराजात आप दे सकते हैं सबीलिल्लाह के नाम से।